السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ سپریم کورٹ نے آج آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف جو متفرق درخواستوں پر اعتراضات تھے ان کو مسترد کرتے ہوئے اسے عدلیہ پر حملہ قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 15 مئی کو جو JUI نے احتجاج کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اس کو بھی عدلیہ پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ جب پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اپنا جو عہدہ ہے اس کی مدت مکمل کرنے میں اور ریٹائرمنٹ لینے میں اب چند دن باقی ہیں۔ بہرحال اس فیصلے کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے، اور اس فیصلے کی روشنی میں جس طرح اس فیصلے میں کہا گیا کہ اس وقت کی حکومت اور وزیروں کی جانب سے ایک باضابطہ کیمپین بھی چلائی گئی، تو کیا اس فیصلے کی روشنی میں اس وقت کی حکومت کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کی آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے۔ دوسری جانب پڑوسی ملک بھارت میں G20 اجلاس ہو رہا ہے، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں چینی صدر اور رشین صدر کے ساتھ ساتھ اسپین کے صدر بھی نہیں آ رہے ہیں۔ اسپین کے صدر کے نہ آنے کی وجہ تو ان کی بیماری ہے، لیکن روسی اور چینی صدر نہیں آ رہے، یہ محض اتفاق ہے یا اس میں کوئی پیغام ہے امریکہ کے لیے اور مغرب کے لیے بھی اور G20 ممالک کے لیے بھی؟ G20 سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ 85% دنیا کا GDP ان ممالک کے پاس ہے، اور 75% دنیا کی جو تجارت ہے اس پر بھی یہ ممالک قابض ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور فورم بھی ہے برکس، جس میں اب کچھ مزید ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں، سعودی عرب سمیت، ایتھوپیا سمیت۔ اب کیا برکس یہ GDP کا شیئر اپنے حصے میں کر لے گا؟ کتنا بڑا چیلنج ہوگا برکس G20 کے لیے؟ اور بھارت جو G20 کی میزبانی بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ برکس کا بھی رکن ہے، اس کی یہ حکمت عملی کیا کامیاب ہے، اور کیا وہ دونوں جانب توازن برقرار رکھ پائے گا؟ ویسے تو دلی میں 3 دن کے لیے چھٹی ہے اور وہاں تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، اور ہر طرف جو خوش آمدی بینرز ہیں ان کے چرچے ہیں، ان کا پرچار ہے۔ خیر، اس پر بات کریں گے۔ اس آج جو پاکستان کے دفتر ہے اس کی جو ترجمان ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں جدید ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئے جن سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہفتہ وار وہ بریفنگ دے رہی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان ہتھیاروں سے پاکستان اور اس کی سیکیورٹی اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ چترال واقعے کے بعد افغان حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور جو افغان سرحد بند ہے وہ انہی واقعات کے بعد بند ہے۔ ان تمام معاملات پہ بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، جو آج فیصلہ آیا ہے، جی، اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے۔ کیا درخواست دینا اور درخواست میں اعتراض اٹھانا حکومت کا یا کسی شہری کا حق نہیں ہے، اور یہ اعتراض حملہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، اس کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے باز صاحب۔ ایک دو آڈیو لیکس ہوئی، حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جس میں 2 ہائی کورٹ کے ججز تھے اور 3 سپریم کورٹ کے ججز تھے، اور سینئر موسٹ جج جو ہیں قاضی فائز صاحب کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ جی، اب طریقہ کار یہ ہے، عدالتی، قانونی، روایتی، حکومتی، کہ کسی بھی جج کو اگر آپ نے شامل کرنا ہے یا کوئی کمیشن ججوں پر مشتمل بنانا ہے تو اس کورٹ کے آپ سربراہ سے، چیف جسٹس کو ریکویسٹ کرتے ہیں، حکومت دیتی ہے۔ روایت ہے، یہ روایت بھی ہے، قانون بھی ہے۔ قانونی طور پر ارشاد صاحب اس پہ بات ہوئی تھی اس وقت، جو ماہرین قانون تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی پابندی نہیں ہے۔ ویسے پابندی اس طرح سے ہے کہ آپ کسی بھی محکمے کے کسی جونیئر کو اس کی اجازت، سینئر کی اجازت کے بغیر کیسے کوئی فریضہ انجام دے سکتے ہیں؟ یہ تو جو آپ کا ڈسپلن خراب کرنے والی بات ہے نا، آپ کی چین آف کمانڈ ٹوٹ جائے گی کہ اگر ہر شخص اپنی مرضی سے کسی کمیشن میں شامل ہونا شروع ہو جائے۔ اگر یہی کام چیف جسٹس شروع کر دیں کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر ان کے لوگوں کو ڈیوٹیاں دینا شروع کر دیں تو کیسا لگے گا؟ یہ ایک غلط روایت قائم کی جا رہی تھی، جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور اس نے اس کمیشن کو روک دیا، اور ان 5 ججز نے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے پر عمل کیا، اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتے
تو وہ جب اس جوڈیشل کمیشن کی کارروائی سے علیحدہ ہو رہے تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ انہوں نے کام بند کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ مسئلہ ایک یہ نہیں تھا متفرق درخواست ججوں پر اعتراض کرنے کا، وہ تشکیل جو تھی وہ ایک آزاد عدلیہ میں ایک ڈالی جا رہی تھی دراڑ، آزاد عدلیہ پر وہ حملہ تھا۔ جب یہ کورٹ تشکیل پایا، بینچ تشکیل پایا اور اس کمیشن کو کام کرنے سے روکا تو انہوں نے درخواست دائر کر دی اور ججوں پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اس سے بدنیتی واضح ہو گئی جی کہ بھئی آپ ایک غلط کام کرتے ہیں، جب عدالت اس کام کو روکتی ہے تو آپ ججوں پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں بجائے اس کے کہ ججوں کے کنڈکٹ پر، ججوں کے کردار پر، ججوں کی شخصیت پر اعتراضات کریں۔ یہ غلط ہے، یہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو ایک دو فیصلے آ چکے تھے ان کو غیر مؤثر کرنے کے لیے آپ نے وہاں ایک جلسہ رکھ دیا، یعنی آپ نے وہاں لگایا ہوا ہے دفعہ 144، جی آپ نے ریڈ زون کو ممنوع علاقہ قرار دے رکھا ہے۔ کوئی شہری پروٹیسٹ کے لیے اکیلا بھی وہاں نہیں جا سکتا، جی اجتماع نہیں ہو سکتا، اور وہاں ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے، وزیر اس میں شامل ہیں، وہاں خطاب ہو رہا ہے اور چیف جسٹس کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے۔ جی تو یہ فیصلہ جو ہے بیسیکلی ہماری انتظامیہ کو، حکومت کو اور سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ بھائی اس ملک میں کسی قانون کو، قاعدے کو، روایت کو، ڈسپلن کو برقرار رہنے دیں۔ جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی من مانی کو جواز بخشنے کے لیے عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کریں، ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش کریں۔ اب اس میں فیصلہ آ گیا، یہ 6 جون کو غالباً محفوظ ہوا تھا، جی آج فیصلہ آ گیا ہے۔ اب اس پر جو بحث مباحثہ چل رہا ہے یہ تو ماہر قانون سے ہم پوچھیں گے کہ بھئی اس میں کیا امکانات کیا موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ایک راستہ روکا گیا ہے کہ آئندہ کم از کم کوئی حکومت اس طرح کی منمانی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان بار کونسل سے حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاشا صاحب آج جو فیصلہ آیا ہے آڈیو لیکس کمیشن پر سپریم کورٹ کا، اسے عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا گیا ہے، پاکستان بار کونسل کیا اس فیصلے سے متفق ہے؟ دیکھیں، ایک میٹر آیا اور وہ تھا کہ 4-5 قسم کی آڈیو لیکس ہوئیں اوپر تلے، جن میں ایک آڈیو لیک تھی جناب چیف جسٹس صاحب کی خوشتام الیجڈلی، پتہ نہیں وہ تھی یا نہیں تھی، ابھی کوسچن مارک ہے۔ پھر دوسری آڈیو لیک آئی سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ عابد زبیری صاحب، ہمارے بھائی ہیں، ان کی، اور پرویز الہی صاحب کی، اور 2-3 اور تھیں۔ کافی شور بچا، کئیوں نے کہا ہماری نہیں ہے، کٹ کی گئی ہے، کئی نے کہا تسلیم کیا مثلا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان تمام دوستوں کو کہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے اور کہتے کہ یہ اس کی فرینزک ہونی چاہیے، اور اگر یہ مینوفیکچر کی گئی ہے تو اس کو جنہوں نے کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر یہ ٹھیک ہیں تو پھر ظاہر ہے ان پہ جو بھی بنتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ خود ہی وہ پٹیشنر بن گئے، 184(3) میں آ کے انہوں نے، چونکہ اس وقت کی حکومت نے کمیشن تشکیل دے دیا اور انہوں نے کاگنیزنس لے لی، کام سٹارٹ کر دیا۔ اب انہوں نے TORs تھے، ان میں اس وقت بھی ہم نے کہا کہ ایک اور شامل ہونا چاہیے کہ یہ کمیشن ڈٹرمن کرے کہ یہ کس نے کون ہے جس نے بنائی ہے یا کس نے لیک کی ہے۔ لیکن وہ TOR میں تو نہیں تھا، لیکن جو
وہ کمیشن کے چیئرمین تھے، انہوں نے جب اپنے ٹی او آرز بنائے تو اس میں ذکر کیا کہ یہ بھی ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے، اور وہ ابھی شروع ہی ہوا تو ادھر سے اسٹے ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بنیاد پہ کیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی قریب میں افتخار محمد چوہدری صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کے بیٹے ارسلان کا ایک میٹر آیا تو وہ اس بینچ کا حصہ تھے، اور انہوں نے اوتھ پہ آ کے کہا کہ میں بالکل بغیر کسی اس کے اثر انداز ہوئے میں فیصلہ کروں گا، لیکن اتنا پریشر آیا کہ ان کو ریکیوز کرنا پڑا، اور الٹیمیٹلی جواد خواجہ صاحب جو ہیں ان کو بینچ کی سربراہی کرنی پڑی۔ اس کا کیا فیصلہ ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ بھی ہم نہیں جاتے، لیکن ایک جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اب اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے عباسی صاحب وہ یہ ہے کہ ایک جو سینٹنس لکھا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے، تو کیا اس کے بعد آنے والے جو بھی فریق ہوں گے کسی جج صاحب کے ممکنہ تعصب کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے اگر وہ یہ استدعا کریں گے کہ ہمیں اس جج یا اس بینچ پہ اعتماد نہیں ہے، تو وہ بینچ اس ججمنٹ کا حوالہ دے کے ان کو ٹرن ڈاؤن تو کر دیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہیں گے کہ یہ عدلیہ پر حملہ ہے، تو یہ تو ایک راستہ مکمل طور پہ بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس کو ایز پریسیڈنٹ یوز کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی اچھی پریسیڈنٹ نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسا رائٹ ہے جو آئین نے اور قانون نے دیا ہوا ہے۔ جی پاشا صاحب معذرت کے ساتھ اس میں دو تین چیزیں ہیں اکٹھی۔ نمبر ون تو یہ ہے جو کمیشن بنایا گیا وہ چیف جسٹس سے نہ پوچھا گیا، نہ ان کی کنسنٹ لی گئی، اور 3 ججز کو شامل کر لیا گیا چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر یا ان کی کنسنٹ کے بغیر۔ ایک تو اعتراض یہ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ حکومت پہلے ان آڈیوز کی فرانزک کراتی اور اس کے بعد کوئی کمیشن تشکیل دیتی، اس نے وہ اس پر کمیشن تشکیل دے دیا۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک جو اس میں صرف یہ جو آزادی پر حملہ جو ہے وہ صرف اس متفرق درخواستوں کو نہیں قرار دیا گیا، اس رویے کو قرار دیا گیا ہے کہ تشکیل بغیر کانسنٹ لیے، اس کے بعد بیانات مسلسل اسی دن بیانات شروع ہو گئے، وفاقی وزیروں نے بیانات شروع کر دیے، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ لے کر چلے گئے وہاں دھرنا دے دیا سپریم کورٹ کے سامنے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ملا کے کہا گیا ہے نا کہ یہ چیف جسٹس کی ذات کو ملائن کرنے کے لیے، عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کو محدود کرنے کے لیے رویہ اختیار کیا گیا، اور اس پر فیصلہ ہے۔ دیکھیں جو آپ نے واقعات بتائے ایک ایک کر کے اگر میں بتانا چاہوں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ میں ان سب کے حوالے سے کہوں گا کہ ہم نے اس وقت بھی یہ کنڈیم کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے باہر اس طرح اکٹھ کر کے اس طرح نعرے بازی کرنا عدالتوں کو ملائن کرنے کے مترادف ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، ڈسکریج کیا جانا چاہیے، اور یہ واقعی وہ غلط تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیف جسٹس ہو، کوئی بھی عدالت ہو، اس طرح آپ جمگٹا کر کے ایک جلوس کی صورت میں جاتے ہیں اور نام لے لے کے کہتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے یہ بات کرنی تھی کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہو سکتی تھی کہ آل رائٹ، ہم اس حرکت کو، حکومت کی اس حرکت کو تو ہم نل اینڈ وائٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اور ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ عدلیہ پر حملے کے مترادف ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، یہ عدالت چاہتی ہے کہ یہ کلیئرٹی آنی چاہیے، فرینزک ہونا چاہیے، تو ہم حکومت کے بنائے گئے جو کمیشن ہے اس کو مسترد کر کے ہم اپنا کمیشن بناتے ہیں، اور یہ ججز متعین کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کم از کم یہ بہت ضروری ہے۔ کیا یہ دیکھیں، یہ 184(3) کی یہ جوریسڈکشن ازیوم کی گئی ہے، اس میں آپ نے اپیل کا حق جو پارلیمان نے دیا وہ بھی چھین لیا، اس پہ بھی سٹیٹس کو ہے۔ کیا متاثرہ فریق کے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ ذرا آپ مجھے بتائیں، آپ کا کوئی میٹر ہو، آپ اگر 184(3) کی زد میں آ جائیں، آپ اس کی اپیل کہاں کریں گے؟
کوئی فورم نہیں ہے آپ کے پاس. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں اگر ملا کے دیکھیں تو اس میں اگر کیا ہی اچھا ہوتا یہ آنریبل بینچ ایک اور کمیشن تشکیل دے دیتا اور یہ ساتھ لکھتا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں جو کہ الزامات لگائے گئے ہیں, سپریم کورٹ بار کے صدر پہ الزام لگایا گیا ہے, چیف منسٹر پہ الزام لگایا گیا ہے, عدالتوں پہ الزام لگایا گیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز عوام کے لیے کلیئر آنی چاہیے اور سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پاشا صاحب اب یہ فیصلہ آ گیا, فیصلے میں ان عوامل کو جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, ارشاد صاحب نے بھی کیا, ان کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا گیا ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ کی آزادی پر حملے کی کوئی سزا جزا ہے, اور کیا جو سابقہ حکومت پہ یہ بات کی جا رہی ہے اس کو اس میں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک ٹائم تھا جب باہر جھمگٹا تھا, کوئی ایون ہم اندر نہیں جا سکے, کوئی سائل اندر نہیں آ سکا, شرع دستور پر نہیں آ سکا, اور باہر جو کچھ ہوتا رہا آپ سب نے دیکھا بھی, دکھایا بھی, ساری عوام نے دیکھا. تو کیا اس پہ نوٹس لیا گیا؟ ٹھیک. کیا کسی نے کوئی انیشیٹو لیا کہ جی کنٹیمپٹ اپلیکیشن فائل کریں, یا پھر سو موٹو ہی لیا جاتا؟ یہ تو آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس بہرحال اختیار موجود ہے اس وقت تک. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سسپینڈ ہے اور انہی کا ہی پریروگیٹو ہے, انہوں نے ہی بینچ بنانا ہے, انہوں نے ہی کیس فکس کرنا ہے, تو کیوں نہیں نوٹس دیا؟ صحیح دینا چاہیے تھا, بلاتے ان سے جواب طلب کرتے کہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. جی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت عدالت نے کمزوری دکھائی اور اب فیصلے میں اس کا ذکر کر دیا. اب میں کمزوری نہیں کہوں گا, جوڈیشل ریسٹرین کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کہ یہ انارکی پھیلے گی یا اس کو مزید پولیٹیسائز کر دیا جائے گا تو بہتر ہے. بہرحال سپریم کورٹ نے اپنی اختیار اور اپنی پاور ایگزرٹ کرنی چاہیے تھی, جو کہ نہیں کی. صحیح. اب کیا جا سکتا ہے, اب کوئی رجوع کر سکتا ہے توہین عدالت کے لیے کہ جناب یہ آپ کا فیصلہ آ گیا ہے, یہ لوگ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کیجیے. دیکھیں اب ایک اور چیز آ گئی ہے کہ یہاں پہ عدالت کا ایک ورڈکٹ آ گیا ہے. جی. اور جب ورڈکٹ آ گیا ہے تو پھر دیکھیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی اپنی ایک پروسیڈنگز ہیں. جی. ان کو شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے, وہ جواب دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایویڈنس کلیکٹ کی جاتی ہے, اس کے بعد سزا اور جزا کا فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو ایک ورڈکٹ آ گیا اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ عدلیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو اب اگر کنٹیمپٹ آئے گی تو میکسیمم یہی ہو سکے گا کہ اس بینچ میں جو معزز جج صاحبان تشریف رکھتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے, پھر کوئی اور بینچ بنے گا. لیکن اس سے بڑا بینچ بنے, چونکہ اس بینچ نے ایک فیصلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ بینچ انڈو کر لے کہ دس پری میچور قسم کا ہے, آپ نے بغیر ایویڈنس کلیکٹ کیے جو کر دی ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ٹیکنیکلٹیز اپنی جگہ پہ آڑے آئیں ہیں. پاشا صاحب ایک ایشو اس وقت آج کے دن یہ بن رہا ہے کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جو آئینی مدت ہے آج رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ اب چونکہ اسمبلیاں موجود نہیں ہیں تو صدر مملکت کنٹینیو کریں گے اور یا کل وہ الگ ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ سنبھال لیں گے. اگر وہ کنٹینیو کریں گے تو کیا اب بھی وہ انہی اختیارات کے ساتھ صدر مملکت ہوں گے یا وہ ایک نگران صدر مملکت کے طور پر اس وقت تک کام کریں گے جب تک کہ نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا؟ دیکھیں عارف صاحب, بات یہ ہے کہ آج 12 بجے ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے جی, اور ان کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا. جی. تمام اسمبلیاں ماں سے وائس سینٹ کی وہ تحلیل ہو چکی ہیں. صحیح. تو آئین میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو صدر مملکت ہوں گے وہ
نئے صدر کے انتخاب تک وہ بطور صدر کام کرتے رہیں گے. ٹھیک. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے چاہے 2 دن کے لیے بھی بنے تو وہ سارے اختیارات ازیوم کرتا ہے جو کہ صدر مملکت کو حاصل ہے. ابھی ماضی قریب میں آپ کو یاد ہوگا کہ صدر صاحب حج پہ تشریف لے گئے تھے تو قائم مقام صدر چیئرمین سینٹ تھے تو ایک آرڈیننس حکومت نے کیا تو اس کو بطور صدر انہوں نے سائن کیے اور اس پہ عمل درآمد ہوا اور اس کا نوٹیفیکیشن ہوا. تو یہ جو سیریمونیل ورک کام ہیں اور جو کہ بطور اسٹیٹ ہیڈ ان کو کرنے ہیں تو اس پیریڈ میں بھی وہ کرتے رہیں گے. صحیح. جی ٹھیک, بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.